تعلیم اور تحقیق کی دنیا کا سب سے معتبر مانے جانے والے اعزاز نوبل انعام کا اعلان اکتوبر میں کیا جاتا ہے۔ ہر سال سویڈن میں نوبل انعامات کی انتظامیہ سائنس، معیشت، ادب اور انسانی حقوق کے لیے بہترین کام کرنے والوں کے لیے نوبل پرائزز کا اعلان کرتی ہے۔ اس سال کا نوبل امن انعام دو ہیومن رائٹس گروپس، روسی ادارے میموریل انٹرنیشنل اور یوکرین کے سینٹر فار سول لبرٹیز کے ساتھ ساتھ بیلاروس کے ایلس بلیٹسکی کو دیا گیا ہے۔ میموریل انٹرنیشنل کو یہ انعام روس یوکرین جنگ میں جنگی جرائم کو سامنے لانے، سینٹر فار سول لبرٹیز کو اسی جنگ میں انسانی حقوق کی پامالیوں کو ہائی لائٹ کرنے اور ایلس بلیٹسکی کو بیلاروس میں طاقت کے غلط استعمال کو سامنے لانے اور اس پر بات کرنے پر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے اس سال کے لیے طبیعیات اور کیمسٹری کے شعبے میں تین سائنسدانوں کو مشترکہ طور پر نوبل ایوارڈ دیا گیا۔ کیمسٹری کے شعبے میں امریکی سائنسدان بیری شارپلس 2 دفعہ نوبل انعام جیتنے والے 5ویں شخص بن گئے ہیں۔ فزیولوجی یا طب کے شعبے میں سویڈن کے سوانتے پابو کو انسان کے جد امجد کے قبیلے کی ناپید ہو جانے والی قسم ہومینس اور انسانی ارتقاء کی جینیاتی ترکیب پر تحقیق اور اس سے منسلک دریافتوں پر نوبل انعام دیا گیا ہے۔ ادب کے شعبے میں فرانسیسی مصنفہ اینی ایروناکس نے اس بار نوبل انعام جیتا۔ سویڈن کے سائنسدان اور صنعت کار الفریڈ نوبل کی یاد میں 1901 سے شروع ہونے والے یہ نوبل انعامات 2021 تک 609 بار 975 افراد اور اداروں کو دیے گئے ہیں۔ لیکن اگر ہم نوبل انعامات کی 121 سالہ تاریخ دیکھیں تو مسلم دنیا سے تعلق رکھنے والے صرف 13 افراد ہی آج تک نوبل انعام جیت چکے۔ ان میں پاکستان کے ڈاکٹر عبدالسلام اور نوبل کا امن انعام پانے والی کم عمر ترین ملالہ یوسفزئی بھی شامل ہیں۔ ان اسلامی ممالک سے جیتے گئے نوبل انعامات میں سے صرف 3 سائنس کے شعبوں میں ہیں، جن میں سے 2 کیمسٹری اور 1 فزکس میں ہے، جبکہ 3 انعام ادب کے شعبے میں اور 7 نوبل انعامات امن کے لیے دیے گئے ہیں۔ الفریڈ نوبل کی یاد میں 1901 سے شروع ہونے والا یہ اعزاز دنیا میں اب تک 986 افراد یا اداروں کو دیا گیا ہے، لیکن اسلامی ممالک کا حصہ اس میں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ کیا سبھی اسلامی ممالک کے نظام تعلیم یا معاشروں میں کوئی بنیادی سقم ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں عادل نجم سے۔ تعلیم کے شعبے میں بہت نمایاں کردار ہے ان کا۔ عادل، کیا سائنسی تعلیم اور تحقیق میں درست ترجیحات کو جانچنے کے لیے نوبل اعزاز کا پیمانہ استعمال کرنا درست ہے؟ دیکھیں، پیمانہ تو نہیں، لیکن ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے اور ایک اچھا انڈیکیٹر ہوتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جو بہت بڑا سائنسدان ہے جس کو تاریخ نے بہت یاد کیا، اس کو نوبل نہیں ملا، یا نوبل مل گیا، اس کے بعد پتہ لگا یار ٹھیک تھی، امپورٹنٹ تھی، لیکن اتنی بھی امپورٹنٹ نہیں تھی۔ سو ایک انعام ہے، آئی تھنک اس کو پیمانہ اگر ہم سمجھیں کہ صرف یہی ایک پیمانہ ہے تو وہ غلط ہے، لیکن یہ ایک اہم انڈیکیٹر ہے، نہ صرف اس بات کا کہ کس کی سائنس جو ہے وہ اہم ہے، لیکن اس سے زیادہ میرے خیال میں ایک بات اہم یہ ہوتی ہے کہ کون سی سائنس اہم ہے۔ کہ آپ دیکھیں کہ ایک وقت آتا ہے، جس طرح آج کل ہے، ابھی جس طرح آپ نے بیان کیا کہ کچھ ٹیکنالوجیز جو ہیں ان کو بار بار نوبل ملتا ہے بیکاز وہ ٹیکنالوجیز یا وہ سائنس جو ہے وہ اہم ہو جاتی ہے۔ ڈی این اے کی سائنس ہے، یا اس وقت جو ہے وہ کلک کیمسٹری کی سائنس ہے۔ سو ان اے وے یہ پیمانہ صرف اس بات کا نہیں ہے کہ کس کو ملا، لیکن کس لیے ملا۔ تو مینلی آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کرنٹلی شاید ہم اس کو ایک پیمانے کے طور پر دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی ایسا بڑا انڈیکیٹر نہیں ہے کہ جس کی بیسس پہ پوری سائنسز جو ہیں وہ ڈیفائن ہوں گی۔ بہت بڑا انڈیکیٹر ہے، لیکن اٹ از لیکن ناٹ دا اونلی انڈیکیٹر۔ بالکل کہ واحد انڈیکیٹر نہیں ہے، بہت بڑا ہے، اور ریکگنیشن ہے۔ جس طرح دیکھیں نا آپ، وہ آسکر ملتے ہیں موویز کو، وہ ایک طرح سے ایک انڈیکیٹر بن جاتا ہے کہ یہ مووی جو ہے بہت سے لوگوں کو پسند آئی، شاید آپ کو نہ پسند آئے۔ تو اسلامی ممالک سے یا مسلم ورلڈ سے آسکر میں بھی خیر ہماری فلمیں جس طرح سے پہنچتی ہیں وہ تو آپ کو اندازہ ہے، تو اسلامی تاریخ میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی ایجادات بنیاد بنی بہت سی ماڈرن سائنسز کی، جس کا بھی آپ حوالہ بھی دے رہے تھے کہ جس طرح سے ماڈرن سائنسز پہ آج کل کام ہو رہا ہے، لیکن اب مسلم معاشرہ جو ہے وہ تحقیقی، سائنسی اور طبی شعبوں میں بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ اس کی؟ اوور آل نظام ہی ایسا ہے؟ یہ دنیا کا ایک وہ دیکھنا بیلنس ہے۔ آپ کے جو مسائل ہیں، آپ اگر پیس پرائز دیکھیں تو اس میں آپ کو کئی مسلمان نظر آئیں گے، اس لیے کہ پیس کا فقدان، اور کسی بھی دور میں تاریخی طور پہ جہاں آپ کے پاس اقتصادی قوت ہوگی، انڈسٹریل قوت ہوگی، سائنس جو ہے اور سوچ جو ہے وہ وہیں آ جائے گی،
اور وہی وجہ جس وجہ سے مسلمان دنیا میں ہمیں بڑی سائنس نظر آتی تھی ایک وقت پہ، کیونکہ جو بڑی سلطنتیں تھیں، جو بڑے طاقت تھی وہ مسلمان ممالک میں تھی، تو دوسرے ملکوں کے بھی آ جاتے تھے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جن افراد کو مسلمان کو نوبیل سائنس میں ملا ہے، ان کی تحقیق جو ہے وہ امریکہ میں یا یورپ میں ہے، کیونکہ وہاں فیسلٹیز ہیں۔ لیکن اہم بات میرے خیال میں یاد کرنے کی یہ ہے کہ نوبیل اور سائنس کا تعلق ریلیجن سے ہے نہیں۔ کوئی مذہب دیکھ کے تو سائنس نہیں ہوتی۔ گریوٹی جو ہے وہ ایک مسلمان کے لیے فرق نہیں ہوتی، یہودی کے لیے فرق نہیں ہوتی، ہندو کے لیے دوسری طرف نہیں جاتی۔ تو یہ جو انعام ہے یہ ریلیجن دیکھ کے نہیں دیا جاتا، اور دیا جانا چاہیے بھی نہیں۔ تو ان اے وے یہ انڈیکیٹر جس طرح ہے کہ اہم سائنس کہاں ہے، وہاں اس کا انڈیکیٹر یہ ہے کہ یہ اہم سائنسی طاقت کہاں ہے۔ میں اگر ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں کہ نہ صرف مسلمانوں میں آپ کو سائنس میں بہت کم نظر آئیں گے، آپ کو بھارت میں بھی بہت کم نظر آئیں تو گے، یہ which is کیا more خطے کا مسئلہ ہے یا فیسلٹیز کا، جس طرح سے آپ نے انڈیکیٹر جو آپ ایک سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ابھی بھی جس طرح آپ مینشن کر رہے تھے کہ جن مسلمانوں کو بھی فار ایگزامپل ملا، یا مسلم ممالک کے جو لوگ تھے، زیادہ تر جو لیٹس کنسیڈر اٹ ان اے ڈیولپڈ اینڈ لیس ڈیولپڈ ورلڈ، لیس ڈیولپڈ کے جو ورلڈ کے لوگ ہیں جنہوں نے جتنا بھی کام کیا، وہ زیادہ تر ان کو ڈیولپڈ ورلڈ میں کام کرنے پہ ہی یہ ایوارڈز یا اس طرح کی ریکگنیشن ملی ہے۔ فیسلٹیز وہاں ہیں۔ احمد زویل کو ملا جو ایجپشن ہیں، مصر سے ہیں، ان کی جو ریسرچ ہے وہ کرنے کے لیے ان کو امریکہ ہونا ضروری تھا، رائٹ رائٹ؟ تو ڈاکٹر سلام کی تو پھر تھیوریٹیکل فزکس کی تھی، لیکن اس کے علاوہ عزیز سانکر کا جو ایوارڈ تھا، جو ایک ترکی سے مسلمان جی ہیں، ان کی ریسرچ کے لیے بھی اس میں میرے خیال میں جو آپ نے بات کی کہ کیا خطے کا مسئلہ ہے، خطے کا بھی مسئلہ نہیں، پرائیورٹیز کا مسئلہ ہے۔ مثلاً اگر ہم اس نوبیل دیکھنے کے بجائے دیکھیں کہ جناب بڑی کمپنیز کے سی ای اوز کہاں سے آئے، تو آپ کو بہت سارے ملیں گے بھارت سے۔ تو ان اے وے کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ پوری سوسائٹی جو ہے اس میں ایک پرائیورٹی بن جاتی ہے کس چیز کے پیچھے لگ جائیں۔ اگر آپ نے کئی بار اس پہ شو کیا ہے، اپنے شو میں آپ کے ساتھیوں نے کیا ہے، اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ مسلمان سٹوڈنٹس جب پڑھنے جاتے ہیں یا امریکہ آتے ہیں یا اپنے ملک میں پڑھتے ہیں تو کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو وہیں سے نظر آ جائے گا کہ سائنس میں کیوں کم ہے، جب آپ کا ٹوٹل کوانٹم سائنس میں جانے والا کم ہے تو تو پرائورٹیز ظاہر ہے کا کہ ڈیفینیٹلی ڈفرینس ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عادل نجم، آپ ہمارے ساتھ تھے اور خاص طور پہ اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اس وقت پرائورٹیز اور جس طرح کے ہمیں ریکگنیشن مل رہی ہے گلوبلی، اس میں کہاں پہ اگر ہم ڈیولپڈ اور لیس ڈیولپڈ ورلڈ کا کمپیریزن کرتے ہیں یا فیسلٹیز کی جو بات کر رہے ہیں، تو زیادہ تر ہمیں ڈیولپڈ ورلڈ سے ہی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔